شہر کی مصروف سڑک پر بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ حوریہ اپنی کتابیں سینے سے لگائے بس اسٹاپ کے شیڈ کے نیچے کھڑی تھی، جہاں تیز ہواؤں کے باعث بارش کی بوچھاڑ اسے مسلسل بھگو رہی تھی۔ اس کا پیلا دوپٹہ بھیگ کر کندھوں سے چپک گیا تھا۔ اسی دوران ایک کالی چمچماتی ہوئی سیڈان گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور ایک سنجیدہ بھاروب چہرہ نمودار ہوا۔ وہ ماہر تھا، جس کی آنکھوں میں دنیا کا تجربہ اور چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی۔ آپ اس طوفان میں بس کا انتظار نہیں کر سکتی؟ اندر آ جائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ دور سے یہ دیکھ کر رکا تھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے۔ نہیں، حوریہ نے ہچکچاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسے کیسے وہ کسی بھی اجنبی کے ساتھ بیٹھ جاتی؟ بیٹھ جائیں مس، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو آپ کے گھر ہی چھوڑ کر آؤں گا۔ اس لڑکی کی ہچکچاہٹ سمجھتا ہوا بولا تھا۔ جانے کیوں اس معصوم سی لڑکی کو دیکھتے ماہر کا دل کیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے، اور وہ کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے حوریہ کو انکار کی جرأت نہ کرنی تھی۔ حوریہ نے ہچکچاتے ہوئے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ لیکن میں ڈرائیور نہیں ہوں، آپ آگے بیٹھ سکتی ہیں، ماہر نے نرمی سے کہا۔ گاڑی کے اندر کی فضا باہر کے طوفان سے بالکل مختلف تھی۔ وہاں سندل کی دھیمی سی خوشبو تھی اور سکون تھا۔ 32 سالہ بھرپور مرد، جس کو آج تک لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، آج اس کا دل کر رہا تھا کوئی چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ باتیں کرے۔ میرا نام ماہر ہے، اور آپ؟ ونڈو سکرین کی طرف دیکھتے ایک نظر حوریہ پر ڈالتا ہوا بولا۔ حوریہ، اس نے دبی آواز میں جواب دیا۔ حوریہ، اس نے نام اس طرح دہرایا جیسے کسی پرانی نظم کا مصرع ہو۔ ماہر کو اس کا نام پسند آیا تھا۔ آپ کے گھر کا پتہ؟ گاڑی کی کھڑکی پر گرتی بارش کی بوندیں ایک مسلسل موسیقی پیدا کر دی تھی۔ حوریہ نے خاموشی سے باہر دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ اجنبی، جسے وہ ابھی تک صرف ایک سنجیدہ بزنس مین سمجھ رہی تھی، اسے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی۔ شہریار کی نظریں سڑک پر تھی، مگر اس کا ذہن اس لڑکی کی گھبراہٹ کو نوٹ کر رہا تھا، جس کے ساتھ والی نشست پر سمٹی بیٹھی تھی۔ آپ بہت خاموش ہے حوریہ، شہریار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تحکم کم اور اپنائیت زیادہ تھی۔ بس میں اجنبیوں سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ حوریہ نے گھبرا کر اپنی کتابوں پر گرفت مضبوط کی۔ اس کے جواب پر ماہر کے لبوں پر ایک ہلکی سی، تقریباً نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ آئی۔ اچھی عادت ہے، اس دور میں احتیاط ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی زندگی میں کچھ اجنبی محض اتفاق سے نہیں ملتے۔ وہ جانے کی اس احساس کے تحت بولا تھا کہ حوریہ کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اسٹل ہوئی تھی۔ اس نے ایسا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی مونچھوں تلے انابی لب۔ حوریہ خود کی سوچ پر لعنت بھیجتی ہوئی تیزی سے اپنا چہرہ موڑ گئی۔ اگر اس کی چاچی کو پتہ چل جاتا کہ وہ کسی آدمی کے ساتھ گھر واپس آ رہی تو وہ اس کی جان ہی نہ چھوڑتی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی 18 سالہ زندگی میں وہ پہلا شخص تھا جس کو اس نے نظر بھر کر دیکھا تھا، اور خود پر ہی شرمندہ تھی۔ جب گاڑی حوریہ کے گھر کی گلی کے موڑ پر رکی تو بارش تھم چکی تھی، مگر درختوں سے پانی اب بھی ٹپک رہا تھا۔ شکریہ سر، آگے میں چلی جاؤں گی، حوریہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ سر، میرا نام ماہر ہے، آپ مجھے نام سے پکار سکتی ہیں۔ ماہر نے آئیبرو چکاتے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ماہر نے اسے تب تک جاتے دیکھا جب تک وہ گھر کے دروازے کے اندر اوجھل نہیں ہوگی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی زندگی فائلوں، میٹنگز اور اکیلے پن کے گرد گھومتی تھی، لیکن آج اس کے 18 سالہ لڑکی کی معصومیت نے اس کے برسوں سے منجمد دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اس رات حوریہ کو نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار وہی سندل کی خوشبو اور ماہر کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی ایک اہم ڈائری کہیں کھو دی ہے۔ دوسری طرف ماہر اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا وہی ڈائری ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، حوریہ خوابوں کی تلاش میں۔ اس نے کتاب بند کی اور سر پیچھے ٹیک کر آنکھیں موند لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں وہ 32 سالہ بھرپور مرد اور کہاں وہ معصوم سی لڑکی۔
ان دونوں کی عمر کا فرق ایک دیوار ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس دیوار کو گرانا چاہتا ہے یا اس کے پیچھے بنا لینا چاہتا ہے۔ اگلے 2 دن حوریہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ وہ رہ کر اپنی لائبریری کی اس میز کو دیکھتی جہاں اس کی پسندیدہ ڈائری ہونی چاہیے تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے، لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ اسے ڈائری کھونے سے زیادہ اس بات کی بے چینی تھی کہ وہ ڈائری کس کے پاس ہے۔ اگر وہ ماہر کی گاڑی میں رہ گئی ہوئی تو کیا ماہر نے وہ کتاب دیکھی ہوگی؟ کیا اس نے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی اس کی بجگانہ تحریر پڑھ لی ہوگی؟ تیسرے دن جب حوریہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تو دھوپ میں چمکتی وہی کالی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تھم سی تھی۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ماہر کھڑا تھا۔ آج وہ 3 پیس سوٹ کے بجائے سفید شرٹ اور گرے پینٹ میں تھا، جس میں وہ اپنی عمر سے کئی سال چھوٹا اور بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ کالج کی لڑکیاں مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حوریہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ چاہتی تو راستہ بدل سکتی تھی، مگر پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اوہ، مجھے لگا آپ آج نہیں آئیں گی، لیکن آپ کو دیکھ کر اچھا لگا، ماہر نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پیپر بیگ تھا۔ آپ یہاں کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ یہاں خیریت؟ حوریہ نے بوکھلاتے ہوئے مشکل الفاظ ادا کیے۔ اس کی حالت پر ماہر نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ کی امانت میرے پاس رہ گئی تھی، سوچا خود دے آؤں، کہیں آپ کا پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپائے اس کی طرف بیگ بڑھاتے ہوئے بولا۔ حوریہ نے بیگ تھاما تو اس کی انگلیاں غیر ارادی طور پر ماہر کے ہاتھ سے چھو گئی۔ ایک سرد لہر حوریہ کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے بیگ کے اندر جھانکا۔ ڈائری کے ساتھ ایک سرخ گلاب بھی رکھا تھا۔ یہ گلاب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈائری کے اندر ایک سوکھا ہوا پھول تھا، شاید وہ آپ کی کسی پرانی یاد کا حصہ ہو۔ مجھے لگا کہ پرانی یادوں کو تازہ پھولوں سے بدل دینا چاہیے تاکہ زندگی کی خوشبو برقرار رہے۔ ماہر کی آنکھوں میں گہرا ٹھہراؤ تھا۔ حوریہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہمدرد بڑے کا مشورہ تھا یا ایک مرد کی طرف سے انجانہ اظہار۔ اس نے محسوس کیا کہ آس پاس کی لڑکیاں انہیں مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ لوگ باتیں کریں گے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، حوریہ نے نیچی نظروں سے کہا۔ لوگ تو تب بھی باتیں کرتے ہیں جب ہم کچھ نہیں کرتے۔ میں صرف ایک ڈائری لوٹانے آیا تھا، لیکن اگر آپ کو میرا یہاں ہونا گرا گزر رہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ماہر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ مڑا اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ حوریہ کو ایک دم اپنی بدتمیزی کا احساس ہوا۔ رکیں، وہ پکاری۔ ماہر رکا مگر مڑا نہیں۔ شکریہ، ڈائری کے لیے بھی اور اس پھول کے لیے بھی، حوریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ماہر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور سر کے ہلکے سے اشارے سے الوداع کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حوریہ وہیں کھڑی رہی جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ اس نے بیگ سے وہ گلاب نکالا اور اسے سونگھا۔ اس کی خوشبو بالکل ویسی ہی تھی جیسی ماہر کی شخصیت، پر اسرار، گہری اور محصور کن۔ گھر پہنچ کر جب اس نے ڈائری کھولی تو اس میں ایک چھوٹا سا نوٹ تھا جس پر لکھا تھا، فاصلے عمر کے ہوں یا سوچ کے، کبھی کبھی ایک قدم اٹھانے سے مٹ جاتے ہیں۔ حوریہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ محض ایک ملاقات نہیں تھی، ایک ایسی راہ کا آغاز تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ ماہر کا وہ نوٹ حوریہ کے لیے ایک ایسی پہیلی بن گیا تھا جسے وہ سلجھانا تو چاہتی تھی مگر ڈرتی بھی تھی۔ وہ نوٹ اس نے اپنی ڈائری کے سب سے آخری صفحے پر چھپا دیا، بالکل ویسے جیسے وہ اپنے دل میں ابھرتے ہوئے نئے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کالج کے لان میں بیٹھے ہوئے حوریہ کا دھیان مسلسل اپنی کتاب کی طرف تھا، مگر ذہن کہیں اور۔ اس کی سب سے قریبی سہیلی ماریا، جو کافی دیر سے اسے غور سے دیکھ رہی تھی، آخر بول پڑی۔ حوریہ، یہ کتاب تم الٹی پڑھ رہی ہو یا آج کل تمہارے خوابوں میں کوئی نئی کہانی چل رہی ہے؟ مریم نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ نہیں ماریا، بس ذرا طبیعت بوجھل ہے۔ حوریہ ہڑبڑا گئی۔ طبیعت بوجھل ہے؟ یا وہ کالی گاڑی والے صاحب تمہارے ذہن پر بوجھ بن گئے ہیں؟ میں نے پرسوں تمہیں گیٹ پر دیکھا تھا۔ وہ کون تھے حوریہ؟ وہ تمہارے ہم عمر تو ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ ماریا کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ وہ بس ایک جاننے والے ہیں، میری ایک بک ان کے پاس رہ گئی تھی، وہی دینے آئے تھے۔ اس کا رنگ پھک ہوتے سفید پڑ گیا۔
ماریا نے گہرا سانس لیا اور حوریہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس سے بہتر اپنی دوست کو اور کون سمجھ سکتا تھا؟ دیکھو حوریہ، تم بہت معصوم ہو۔ وہ شخص دیکھنے میں کوئی بہت بڑا بزنس مین یا بااثر انسان لگتا ہے۔ اس کی عمر اور تمہاری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسی کہانیاں اکثر کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت کی تلخیوں میں یہ رشتے دم توڑ دیتے ہیں۔ ماریا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ماریا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حوریہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ حوریہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیا ہے۔ اسی شام جب وہ گھر پہنچی تو فضا کچھ بدلی ہوئی تھی۔ اس کی چچی جو عام طور پر کچن میں مصروف ہوتی تھی، آج صحن میں بیٹھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جی بالکل، لڑکا بہت اچھے خاندان سے ہے اور اس کا اپنا کاروبار ہے۔ حوریہ کی پڑھائی ختم ہوتے ہی ہم بات پکی کر دیں گے۔ یہاں وہ بات کر رہے تھے وہی حوریہ کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا۔ اسے یاد آیا کہ جس دن ماہر نے اسے ڈراپ کیا تھا، اس نے اس کا نمبر اپنے فون سے ڈال کیا تھا تاکہ وہ اسے پہچان سکے۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسیج ٹائپ کیا۔ آدھے گھنٹے میں تمہارے گھر کے پیچھے والی نہر کے کنارے، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ دوسری طرف سے جواب آنے میں صرف 2 منٹ لگے۔ حوریہ نے چادر اوڑھی اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ نہر کے کنارے پہنچی تو سورج ڈھل رہا تھا اور فضا میں نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماہر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں بہتے پانی پر تھیں۔ ماہر، پریشان لگ رہی ہو؟ ماہر نے اس کے قریب آتے ہی پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی فکر مندی تھی۔ ماہر، میرا رشتہ طے کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں جانتی میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حوریہ نے براہ راست بات کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ماہر خاموش رہا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور حوریہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حوریہ، میں تم سے 14-15 سال بڑا ہوں۔ میری زندگی کے تجربات اور تمہارے خوابوں میں بہت فرق ہے۔ اگر میں آج تمہارا ہاتھ تھام لوں تو دنیا مجھے ملامت کرے گی اور تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھے گی۔ کیا تم تیار ہو اس بوجھ کے لیے؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ جب میں آپ کے پاس ہوتی ہوں تو مجھے کسی دنیا کا ڈر نہیں لگتا۔ حوریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں دکھ اور چاہت کی ایک عجیب آمیزش تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جو ہوگا ہم دونوں مل کر دیکھیں گے۔ ماہر نے دھیرے سے اس کا آنسو صاف کیا۔ سورج کی نارنجی روشنی اب سیاہ سائے میں بدل رہی تھی جب نہر کے خاموش کنارے پر ایک اچانک شور برپا ہوا۔ حوریہ اور ماہر ابھی اسی جذباتی کشمکش میں تھے کہ دور سے عورتوں کے بین کرنے اور چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ حوریہ نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی چچی سر پر میلی سی چادر لپیٹے، بال بکھیرے، سینہ پیٹتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ محلے کی 2 مکار اور زبان دراز عورتیں سکینہ اور کلثوم بھی تھی، جن کی آنکھوں میں ہمدردی سے زیادہ تجسس اور چٹخارے لینے کی چمک تھی۔ ہائے ہائے، میں لٹ گئی، میں برباد ہوگی۔ حوریہ، تو نے میری سفید پوشی کا بھرم بیچ دیا۔ اس اجنبی کے ساتھ یہاں اندھیرے میں کیا گل کھلائے جا رہے ہیں؟ چچی نے قریب پہنچتے ہی دہائی دی۔ چچی، میری بات سنیں۔ حوریہ کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ کیا سنوں؟ یہ دیکھو سکینہ بہن، کلثوم، ہم اسے معصوم سمجھتے رہے اور یہ یہاں اس ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے۔ حوریہ، تو نے ہماری عزت کہیں کی نہیں چھوڑی۔ اب میں گھر جا کر تیرے چچا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ تو جیتے جی مر جائے گا۔ چچی نے دونوں عورتوں کو گواہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ہم صرف بات کر رہے تھے۔ ماہر نے آگے بڑھ کر حوریہ کو اپنے پیچھے چھپایا اور نہایت تحمل سے کہا۔ بات کر رہے تھے؟ صاحب جی، اس وقت نہر کے کنارے باتیں نہیں ہوتی۔ آپ جیسے امیر لوگ تو غریب کی عزتوں سے کھیل کر نکل جاتے ہیں۔ بدنام تو یہ لڑکی اور اس کا خاندان ہوگا۔ سکینہ نے تنزیہ کہکا لگایا۔ چچی نے اچانک ایک ڈرامائی رخ بدلا اور ماہر کے قریب آ کر زور زور سے رونے لگی۔ اگر آپ اتنے ہی نیک ہیں تو ابھی اسی وقت میری بچی کا ہاتھ تھام لیں، ورنہ آج یا تو میں اس نہر میں کود جاؤں گی یا اس لڑکی کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اس گناہ اور بدنامی کا ایک علاج ہے کہ ابھی تم دونوں کا نکاح ہو۔ وہ تنفر سے بولی تھی۔
اگر یہ بلا وقت سے پہلے ہی ان کے سر سے اتر رہی تھی تو اس سے بہتر کیا ہی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے پہلے بھی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کے چچا نے کہا تھا کہ اس کے FSC ہونے کے بعد اس کی شادی کریں گے، جس پر چچی کو مجبوراً خاموش رہنا پڑا تھا۔ پر اب تو یہ موقع حوریہ خود انہیں دے چکی تھی۔ چچی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حوریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، دل کہیں اندر سے پرسکون بھی تھا۔ چپ رہ بدبخت، چچی نے اسے جھڑکا۔ کلثوم تم جاؤ مولوی صاحب کو اور محلے کے 2-4 بندوں کو بلا لاؤ، میں اس سیاہی کو ابھی دھونا چاہتی ہوں۔ وہ کلثوم کی طرف دیکھتی سخت لہجے میں بولی تھی۔ ماہر خاموشی سے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی، یا شاید محض اتفاق، لیکن واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے آج انکار کیا تو حوریہ کی زندگی جہنم بنا دی جائے گی، اور شاید ان دونوں کے لیے بہتر تھا، اس لیے ہی وہ دونوں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہاں چند لوگ جمع ہو گئے جنہیں وہ عورتیں پہلے ہی تیار کر کے لائی تھی۔ فضا میں ملامت اور نفرت کے جملے گونج رہے تھے۔ نکاح پڑھائیں مولوی صاحب، ہمیں مہر نہیں چاہیے، بس اس گناہ کو حلال کر دیں، چچی نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ حوریہ لرز رہی تھی، اسے اپنی چچی کے آنسوؤں میں وہ مکاری نظر آ رہی تھی جس کا مقصد شاید اس کے جائیداد سے جان چھڑانا یا اسی کو اس بوجھ سے نجات دلانا تھا۔ لیکن ماہر کی خاموشی اور اس کی مضبوط شخصیت اس طوفان میں حوریہ کے لیے واحد سہارا تھی۔ ماہر نے حوریہ کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، مجھے قبول ہے۔ وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے، شاید انہیں اتنی جلدی تسلیم کر لینے کی توقع نہ تھی۔ حوریہ نے روتی آنکھوں سے ماہر کو دیکھا، جس کی نظروں میں اب ایک عجیب سا تحفظ اور ذمہ داری تھی۔ نہر کے کنارے اندھیرے اور مٹیالے پانی کے شور میں چند گواہوں کی موجودگی میں حوریہ کا نکاح ماہر سے بڑھا دیا گیا۔ جہاں خوشیاں ہونی چاہیے تھی وہاں چچی کی جھوٹی سسکیاں اور لوگوں کی طنزیہ سرگوشیاں تھیں۔ جب نکاح مکمل ہوا، ماہر نے جیب سے اپنا رومال نکالا اور حوریہ کے آنسو صاف کیے۔ پھر وہ چچی کی طرف مڑا، اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور باروب تھا۔ آپ کا مقصد پورا ہو گیا، اب حوریہ میری بیوی اور اس کی عزت پر اٹھنے والی ہر انگلی کا جواب میں دوں گا۔ وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا کہ چچی سہمتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ حوریہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کی چچی اب سکینہ اور کلثوم کے ساتھ مل کر فاتحانہ انداز میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے کٹ گئی تھی، مگر اس کٹنے میں ایک نئی زندگی کی مہک بھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سندل کی وہی خوشبو دوبارہ حوریہ کے حواسوں پر چھا گئی۔ ماہر نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ میں نے کہا تھا نا حوریہ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس میں ہم دونوں کی ہی بہتری تھی، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مدھم آواز میں کہا۔ حوریہ خاموش رہی۔ ماہر کے عالیشان گھر کا بڑا سا لوہے کا گیٹ جب کھلا تو حوریہ کو ایسا لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں داخل ہو رہی ہو۔ گاڑی ایک طویل روش سے گزرتی ہوئی پورچ میں رکی۔ گھر کیا تھا؟ ایک پرشکوہ محل تھا جہاں ہر طرف خاموشی اور نفاست کا راج تھا، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا اکیلا پن بھی محسوس ہوتا تھا۔ ماہر نے گاڑی بند کی اور حوریہ کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنی چادر میں سمٹی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے سرخ گالوں پر آنسوؤں کے نشان اب بھی باقی تھے۔ حوریہ، ہم گھر آ گئے ہیں، ماہر نے نہایت نرمی سے کہا۔ حوریہ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سامنے موجود عظیم الشان عمارت کو دیکھا۔ اس کے لیے یہ سب کسی خواب سے ایسا تھا، مگر اس خواب کی قیمت اس نے اپنی رسوائی اور اپنوں کی بے رخی سے چکائی تھی۔ ماہر نے اتر کر حوریہ کے لیے دروازہ کھولا۔ جب وہ باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے اس کا استقبال کیا، جس میں وہی سندل کی مانوس خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ایک بوڑھا ملازم جس کا نام رحیم چاچا تھا، حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سامنے آیا۔ ماہر بیٹا، آپ سب ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بیوی؟ رحیم چاچا حیرت سے بولے۔ یہ حوریہ ہے میری بیوی، آج سے اس گھر کی مالکن۔ ماہر نے حوریہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو۔ خوش آمدید بیٹی، اس گھر کو برسوں سے ایک رونق کی تلاش تھی۔ رحیم چاچا کی آنکھیں چمک اٹھی، انہوں نے جھک کر حوریہ کو دعا دی۔ ماہر حوریہ کو لے کر اوپر کی منزل پر واقع اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ بے حد وسیع تھا، جہاں گہرے رنگ کے پردے اور
لکڑی کا نفیس کام ماہر کے سنجیدہ ذوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ ماہر نے حوریہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حوریہ، مجھے معلوم ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں جو کچھ ہوا وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ تمہاری چچی نے جو کیا وہ نفرت انگیز تھا، لیکن اب تم یہاں محفوظ ہو، اس گھر میں تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ ماہر نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، ماہر، آپ نے ایک ایسی لڑکی کا بوجھ اٹھا لیا جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حوریہ نے پہلی بار ہمت کر کے ماہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ لوگوں کے کہنے سے میری حقیقت نہیں بدلتی حوریہ۔ سچ تو یہ ہے کہ جس دن میں نے تمہیں بارش میں دیکھا تھا اسی دن میرے دل نے تمہارا انتخاب کر لیا تھا۔ یہ نکاح شاید تمہاری چچی کی سازش ہو، مگر میرے لیے ایک دعا کی قبولیت ہے۔ ماہر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حوریہ خاموش رہی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب پہلے سے کچھ پرسکون تھی۔ ماہر نے اسے ایک پیپر بیگ تھمایا۔ اس میں کچھ کپڑے ہیں جو میں نے تمہارے لیے راستے میں ایک دکان سے لیے تھے۔ تم فریش ہو جاؤ، میں نیچے رحیم چاچا سے کھانے کا کہتا ہوں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر کہتے وہ جب ماہر کمرے سے باہر نکل گیا تو حوریہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اسٹڈی ٹیبل پر وہی ڈائری پڑی تھی جس کی وجہ سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور وہ آخری صفحہ کھولا جہاں ماہر نے نوٹ لکھا تھا، فاصلے عمر کے ہوں یا سوچ کے، کبھی کبھی ایک قدم اٹھانے سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ ڈائری وہ گھر سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ گاڑی سے ماہر نے کب اٹھائی اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا وہ قدم اب اٹھ چکا تھا۔ اسے اب اپنی چچی کی ملامت یاد نہیں آ رہی تھی، نہ ہی محلے کی عورتوں کی باتیں اسے چبھ رہی تھی۔ اسے بس ماہر کا وہ لمس یاد آ رہا تھا جس نے اسے سریعان بدنام ہونے سے بچا لیا تھا۔ اسی رات جب گھر میں مکمل سکون چھا گیا، حوریہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغ کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار دیا تھا اور آستینیں چڑھا رکھی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ماہر نے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظروں میں ایک تپش تھی جس نے حوریہ کو ایک بار پھر شرمانے پر مجبور کر دیا۔ حوریہ، ہمارے درمیان عمر کا جو فرق ہے وہ شاید معاشرے کے لیے ایک دیوار ہو، لیکن میرے لیے یہ تمہیں تا حیات تحفظ دینے کا ایک عہد ہے۔ میں تمہارے خوابوں کو مرنے نہیں دوں گا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ماہر نے مدھم سا مسکراتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے دھیرے سے اپنا سر ماہر کے سینے پر رکھ دیا۔ سندل کی خوشبو اب اس کی اپنی سانسوں کا حصہ بن چکی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دیوار جس کا ذکر ماہر نے کیا تھا اب گر چکی تھی، اور اس کے پیچھے اسے وہ پناہ مل گئی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کمرے میں پھیلی سندل کی دھیمی خوشبو باہر ہونے والی بوندا باندی کی خنکی کے ساتھ مل کر ایک سحر انگیز فضا تخلیق کر رہی تھی۔ ماہر نے کمرے کی بڑی لائٹ بند کر دی تھی۔ اب صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی مدھم سنہری روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جو کمرے کے گوشوں کو خوابناک بنا رہی تھی۔ حوریہ کھڑکی کے پاس ساکت کھڑی باہر گرتی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی سماعتیں کمرے کے اندر ہونے والی ہر آہٹ پر لگی تھی۔ اسے ماہر کے قدموں کی چاپ اپنے قریب محسوس کی۔ ماہر اس کے بالکل پیچھے آ کر رک گیا۔ اس کے وجود کی تپش حوریہ کو اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ ماہر نے خاموشی سے اپنے ہاتھ حوریہ کے لرزتے ہوئے کندھوں پر رکھے۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب طوفان تھم چکا ہے۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ اس کا لرزنا محسوس کرتے ماہر نے جھک کر حوریہ کے کان کے پاس نہایت دھیمی اور ریشمی آواز میں سرگوشی کی۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا مگر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ماہر نے اسے آہستہ سے اپنی طرف موڑا۔ لیمپ کی سنہری روشنی حوریہ کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی جسے اس کی آنکھوں کی نمی ستارے کی طرح چمک رہی تھی۔ ماہر نے اپنی انگلیاں حوریہ کے گال پر پھیری جیسے وہ کسی نہایت نازک کلی کو چھو رہا ہو۔ تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے حوریہ۔ تمہاری آنکھوں میں جو گھبراہٹ ہے میں اسے محبت کے سکون میں بدلنا چاہتا ہوں۔ ماہر کی نظریں حوریہ کے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی جو کپ کپا رہے تھے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان موجود فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ حوریہ کو ماہر کے دل کی دھڑکنیں
اپنے سینے میں سنائی دے رہی تھی، ایک بھرپور، مضبوط اور مردانہ دھڑکن جو صرف اس کے لیے تیز ہوئی تھی۔ ماہر، حوریہ نے بامشکل اس کا نام پکارا، آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ صرف تمہارا ماہر، اس نے نرمی سے کہا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے حوریہ کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ماہر کا چہرہ اب حوریہ کے اس قدر قریب تھا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ ماہر کی آنکھوں میں برسوں کا اکیلا پن اب ایک تپتی ہوئی چاہت میں بدل رہا تھا۔ اسے نہایت پیار سے حوریہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بوسہ طویل اور سکون آور تھا، جیسے وہ اس کے تمام دکھوں کو جذب کر لینا چاہتا ہو۔ پھر اس کے لب آہستہ سے نیچے ڈھلتے ہوئے حوریہ کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کے کان کی لو تک جا پہنچے۔ حوریہ کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار ماہر کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں موند گئی اور وہ بند آنکھوں کے ساتھ ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ ماہر نے حوریہ کو باہوں میں بھر کر اسے آہستہ سے بیڈ کی طرف لے گیا۔ اس نے اسے ریشمی لحاف پر لٹایا اور خود اس کے برابر میں جھک گیا۔ اس کی 32 سالہ زندگی میں بہت سی عورتیں آئی ہوں گی، مگر جو کشش، جو تقدس اور جو جنون اسے اس 18 سالہ لڑکی میں محسوس ہو رہا تھا، وہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ تم جانتی ہو حوریہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنی آسانی سے میرے منجمد دل کی برف پگھلا دے گا۔ تو محض ایک اتفاق نہیں ہے، تو میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کی کمی مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ حوریہ کے ریشمی بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ حوریہ نے ہمت جمع کی اور اپنا ہاتھ ماہر کے چہرے پر رکھا۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اجنبی میرا مان بن جائے گا۔ اس کی کھردری ٹھوڑی اور باروب چہرے کو چھوتے ہوئے سے ایک فخر کا احساس ہوا۔ ماہر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے حوریہ کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما اور پھر آہستہ آہستہ اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ اس بار کوئی جھجک نہیں تھی، کوئی دیوار نہیں تھی۔ باہر بارش کی شدت بڑھ رہی تھی، مگر کمرے کے اندر کی حدت اور محبت کی تپش اس طوفان سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ ماہر نے حوریہ کو اپنی مضبوط پناہ میں سمیٹ لیا۔ اس رات سندل کی خوشبو، بارش کی موسیقی اور دو دھڑکتے دلوں کی ہم آہنگی نے ایک ایسی داستان رقم کی جس میں عمر کا فرق مٹ چکا تھا اور صرف دو روحوں کا ملاپ باقی رہ گیا تھا۔ ماہر جب حوریہ کی سانسوں پر قابض ہوا تو جیسے وقت ٹھہر گیا۔ یہ محض ایک بوسہ نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش اعتراف تھا اس بات کا کہ وہ اب ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن چکے ہیں۔ حوریہ جو اب تک زندگی کے تلخ رویوں سے سہمی ہوئی تھی، ماہر کی باہوں میں خود کو ایک ایسی دنیا میں محسوس کر رہی تھی جہاں صرف تحفظ اور بے پناہ محبت تھی۔ ماہر کے ہاتھ حوریہ کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے گئے، اسے اپنے وجود کی اور بھی قریب کھینچتے ہوئے حوریہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب کسی بے ترتیب رقص کی مانند ماہر کی دھڑکنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ماہر اسے الگ ہوتے حوریہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے جی بھر کر دیکھنے لگا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دے گی حوریہ، اس نے گمگیر آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا برسوں کا اکیلا پن آج پگھل رہا تھا۔ اس نے حوریہ کے گردن پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ حوریہ کے وجود میں ایک لہر سی دوڑی اور اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکل گئی جس نے ماہر کے جذبات کو آگ کو مزید ہوا دی۔ ماہر نے محسوس کیا کہ حوریہ اس کے لمس کے جواب میں اب آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ ماہر کے بالوں میں پیوست کر دیے۔ باہر بارش اب ایک جنونی لے اختیار کر چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندیں ایک مسلسل موسیقی پیدا کر رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر کا درجہ حرارت ماہر کی سانسوں کی تپش سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ماہر نے حوریہ کے بالوں کی لٹوں کو جو اس کے ماتھے پر بکھری تھی ہٹایا۔ آج کے بعد تمہیں کسی چچی، کسی محلے یا کسی بدنامی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آج سے تمہاری ہر سانس پر میرا حق ہے اور میری ہر خوشی تمہاری مرہون منت ہے۔ ماہر نے جھکتے ہوئے اس کے کان کے پیچھے سرگوشی کی۔ اس کے الفاظ حوریہ کی دل میں شہد کی طرح گھل رہے تھے۔ میں نے تو صرف خواب دیکھے تھے ماہر، مگر آپ نے مجھے حقیقت میں وہ سب دے دیا جس کی میں نے تمنا بھی نہیں کی تھی، اسے ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے حوریہ کے دوپٹے کو جو اب ایک رکاوٹ محسوس ہو رہا تھا آہستہ سے ایک طرف سرکا دیا۔ ماہر اس کے کندھے پر جھکتا گہرا نشان چھوڑ گیا۔ ماہر، جس پر حوریہ تڑپ اٹھی تھی،
جی میری جان، ماہر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹتے ہوئے جواب دیا۔ اسے بیٹھ کے بستر میں لے آیا۔ ماہر نے حوریہ کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے سے لے کر اس کی ٹھوڑی تک اپنا سلگتا لمس چھوڑنا لگا۔ اس کا لمس کہیں ریشم کی طرح نرم تھا تو کہیں جنون کی طرح سخت۔ حوریہ کو لگا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں اترتی جا رہی ہے جہاں صرف سکون ہے اور ماہر کا وجود ہے۔ ماہر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دی۔ رات ڈھلتی رہی، حوریہ ماہر کی سنگت میں پگھلتی گئی۔ ماہر نے اس رات حوریہ کو یہ محسوس کروایا کہ عمر کا 14 سالہ فرق کوئی دیوار نہیں بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جو اسے زیادہ بہتر طریقے سے محبت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس نے حوریہ کی معصومیت کو اپنے تجربے کی چادر میں اس طرح ڈھانپ لیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو کر رہ گئی۔ حوریہ کا سر ماہر کے چوڑے سینے پر تھا اور ماہر کا ہاتھ پیار سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ شرمائی گھبرائی سی تھی۔ سو جاؤ حوریہ، اب کل ایک نئی اور روشن صبح تمہارا انتظار کر رہی ہے، ماہر نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے ماہر کی خوشبو خود میں بساتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے ڈائری میں خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی زندگی اب خود ایک خوبصورت ترین حقیقت بن چکی تھی۔ خوشیوں کی اس ریشمی چادر کے نیچے ابھی سکون کی چند ہی راتیں گزری تھی کہ حوریہ کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آنے والا تھا جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ ایک دوپہر جب ماہر آفس میں تھا، حوریہ گھر کی صفائی اور نفاست کا جائزہ لیتے ہوئے ماہر کے اسٹڈی روم میں جا پہنچی جو اکثر مقفل رہتا تھا۔ آج شاید رحیم چاچا اسے لو کرنا بھول گئے تھے۔ حوریہ نے تجسس کے تحت قدم اندر رکھا۔ وہاں کتابوں کی بھرمار تھی مگر ایک الماری کے کونے میں سے ایک مخملی البم نظر آیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ البم کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ البم ماہر کی شادی کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا مگر اس میں دلہن حوریہ نہیں بلکہ ایک بے حد خوبصورت اور ماڈرن عورت تھی جس کا نام تصویر کے نیچے شفا لکھا تھا۔ تصویروں میں ماہر کے چہرے پر وہ تھکن نہیں تھی جو حوریہ نے پہلے دن دیکھی تھی بلکہ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ حوریہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور البم فرش پر جا گرا۔ اسی لمحے پیچھے سے رحیم چاچا کی آواز آئی، حوریہ بی بی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ صاحب جی کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور خوف تھا۔ چاچا یہ عورت کون ہے؟ ماہر نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ ان کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے۔ حوریہ کی آواز آنسوؤں میں ڈوب رہی تھی۔ حوریہ بی بی، یہ شفا بیگم تھی، صاحب جی کی پہلی بیوی۔ وہ صاحب جی کو اور اس گھر کو ٹھکرا کر 6 سال پہلے لندن چلی گئی تھی۔ انہوں نے صاحب جی کو جیتے جی مار دیا تھا، اسی لیے صاحب جی نے اس ماضی کو دفن کر دیا تھا۔ رحیم چاچا نے افسوس سے کہتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا۔ حوریہ ابھی صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اسے لگا ماہر آ گیا ہے مگر نہیں، باہر کسی عورت کی اونچی ایڑی والے جوتوں کی چاپ سنائی تھی۔ کمرے کا دروازہ دہاڑ سے کھلا اور سامنے ایک پرکشش، مغرور اور قیمتی لباس میں ملبوس عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو حوریہ نے البم کی تصویروں میں دیکھی تھی۔ تم کون ہو اور میرے ماہر کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے حوریہ کو سر سے پاؤں تک حقارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کون ہے؟ حوریہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ میں شفا ہوں، اس گھر کی اصلی مالکن اور ماہر کی بیوی۔ میں واپس آ گئی ہوں اپنا حق لینے، اور تم تو کوئی چھوٹی سی ملازمہ لگ رہی ہو۔ اس عورت نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا اور اپنے پرس سے ایک چابی نکالی۔ نہیں، میں ماہر کی بیوی ہوں، ہمارا نکاح ہوا ہے، حوریہ نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ نکاح؟ شفا نے آبرو چکائے۔ ماہر نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے مجھے کبھی طلاق نہیں دی؟ قانونی طور پر وہ اب بھی میرا شوہر ہے، تم تو بس ایک عارضی سہارا ہو جسے اس نے شاید وقت گزاری کے لیے رکھ لیا ہوگا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ حوریہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہی ماہر جس کے سینے پر سر رکھ کر وہ کل رات دنیا بھر کے سکون پا رہی تھی، کیا اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا؟ کیا وہ واقعی صرف ایک عارضی سہارا تھی؟ اسی لمحے ماہر کمرے میں داخل ہوا۔ شفا کو وہاں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور پھر غصے سے سرخ ہو گیا۔ شفا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہر غصے سے چلایا۔ شفا لپک کر ماہر کے قریب گئی اور اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر حوریہ کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ میں اپنے گھر واپس آئی ہوں ماہر، اور دیکھو یہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ تم بھی نا، کتنا مذاق کرتے ہو، وہ لاڑ سے بولی تھی۔
ماہر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا مگر اس کی نظریں حوریہ کی آنکھوں سے ملنے سے کترانے لگی۔ حوریہ کے لیے خاموشی کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ماہر کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ کیا آپ نے اسے طلاق نہیں دی؟ کیا میں آپ کی زندگی میں صرف ایک سمجھوتا ہوں؟ حوریہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ماہر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے انداز میں بے چینی تھی، لیکن اس کی خاموشی حوریہ کے تمام سوالوں کا وہ جواب تھی جو وہ سنتا نہیں چاہتی تھی۔ کمرے میں چھائی وہ بوجھل خاموشی حوریہ کا دم گھونٹ رہی تھی۔ ماہر کی خاموشی شفا کے زہریلے جملوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ حوریہ نے امید بھری نظروں سے ماہر کو دیکھا کہ وہ آگے بڑھے گا، شفا کا ہاتھ جھٹکے گا اور اسے جھوٹا قرار دے گا، مگر ماہر کے چہرے پر ندامت کے سائے گہرے تھے۔ بولو ماہر، خاموش کیوں ہو؟ بتا دو اس لڑکی کو کہ کاغذوں پر آج بھی میرا نام تمہارے ساتھ جڑا ہے۔ میں نے طلاق کے پیپرز پہ کبھی سائن ہی نہیں کیے تھے۔ شفا نے حوریہ کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے ماہر کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر لکیریں بنانے لگے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا؟ اس نے لرزتی آواز میں ماہر سے پوچھا۔ حوریہ میری بات سنو، شفا میری زندگی سے 6 سال پہلے جا چکی تھی۔ میرے لیے وہ مر چکی تھی۔ میں نے اسے طلاق کے کاغذات بھیجے تھے، مجھے لگا اس نے سائن کر دیے ہوں گے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دینے کا کبھی نہیں سوچا، میں بس اس ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماہر نے قدم حوریہ کی طرف بڑھایا، اس کی آواز میں کرب تھا۔ مگر وہ ماضی تو زندہ ہے، وہ میرے سامنے کھڑی ہے، اور آپ اسے اس گھر سے باہر نکالنے کے بجائے خاموش کھڑے ہیں۔ ماہر، آپ نے مجھے اس طوفان سے نکال کر جس پناہ گاہ میں جگہ دی تھی، وہ تو خود ریت کی دیوار نکلی۔ حوریہ نے چلا کر کہا۔ او پلیز، یہ جذباتی ڈرامہ مت کرو۔ ماہر، مجھے میرا کمرہ تیار چاہیے، اور اس لڑکی کو کہو کہ اپنا بوریا بستر گول کرے۔ میں اس گھر میں کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کروں گی۔ شفا نے نخوت سے کہا۔ شفا، زبان کو لگام دو، حوریہ میری بیوی ہے، میں نے نکاح کیا ہے اس سے۔ ماہر نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ کیسا نکاح ماہر؟ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح، اور وہ بھی تب جب پہلی بیوی سے اجازت ہی نہ لی ہو۔ تمہارا یہ رشتہ تو قانونی طور پر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ شفا نے تنزیہ نظروں سے حوریہ کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو شفا؟ ہمارا رشتہ اتنا ہی حیثیت کامل ہے جتنا کہ تمہارا اور میرا۔ اور رہی بات تمہاری اجازت کی، تو میں تمہیں واقعی لگتا ہے کہ مجھے ضرورت تھی؟ میں اس قابل ہوں کہ اپنی بیویوں کے برابر کے حقوق ادا کر سکوں، اور تم نے مجھے چھوڑتے ہوئے مجھے بتانا تک ضروری سمجھا تھا؟ ماہر دہاڑا تھا۔ حوریہ کو لگا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہو۔ وہ عزت جس کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کی باتیں سہی، وہ تحفظ جس کے لیے اس نے ماہر پر اندھا بھروسہ کیا، وہ سب ایک پل میں بکھر گیا تھا۔ اسے اپنی چچی کی وہ باتیں یاد آنے لگی کہ امیر لوگ غریب لڑکیوں کے صرف وقت گزاری کے لیے رکھتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا۔ حوریہ نے اپنے آنسو پونچھے، اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی ہمت تھی۔ ماہر، آپ نے کہا تھا کہ فاصلے قدم اٹھانے سے مٹ جاتے ہیں۔ میں نے وہ قدم اٹھایا تھا، آپ کی محبت پر بھروسہ کر کے، مگر آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ جس راستے پر آپ مجھے لے جا رہے ہیں وہاں پہلے ہی کوئی کھڑا ہے۔ وہ بہرائی آواز میں بولی۔ حوریہ میری بات تو سنو، میں اسے ابھی یہاں سے بھیج دیتا ہوں۔ ماہر نے بے چینی سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر حوریہ پیچھے ہٹ گئی۔ کہاں بھیجیں گے؟ یہ آپ کی قانونی بیوی ہے، اس گھر پر آپ پر ان کا حق پہلا ہے۔ میں تو صرف ایک غلط فہمی تھی جب دور ہو گئی ہے۔ حوریہ نے بستر پر پڑی اپنی وہی پرانی چادر اٹھائی جو وہ اپنے گھر سے اوڑھ کر آئی تھی۔ حوریہ، تم اس وقت کہیں نہیں جاؤ گی، باہر رات ہو رہی ہے۔ ماہر نے حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ جس رات میں آپ کے ساتھ آئی تھی اس سے زیادہ کالی رات نہیں ہو سکتی۔ حوریہ نے مڑ کر شفا کو دیکھا اور پھر ماہر کو۔ شکریہ ماہر، مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ خوابوں کی حقیقت اتنی ہی تلخ ہوتی ہے جتنی کہ میری چچی کی باتیں تھی۔ اپنی آنکھ سے گرتا آنسو صاف کرتی حوریہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حوریہ رکو، میری بات سنو۔ ماہر اس کے پیچھے بھاگا، مگر حوریہ سیڑھیاں اتر کر مرکزی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رحیم چاچا نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ عزم تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ گیٹ کھول کر باہر نکل گئی جہاں بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ پیچھے اسٹڈی روم میں شفا فتح کا کہکا لگا رہی تھی، جبکہ ماہر پورچ میں کھڑا بارش میں بھیگتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی زندگی میں روشنی بن کر آئی تھی اور اب اسے اندھیروں میں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ حوریہ کے جانے کے بعد ماہر کی حالت اس زخمی شیر کی سی تھی جو اپنے حصار میں
قید ہو۔ شفا کی موجودگی سے زہر لگ رہی تھی۔ اس رات ماہر نے وہ کیا جو اسے برسوں پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ماہر ڈارلنگ، چھوڑو اس لڑکی کو، دیکھو میں تمہارے لیے واپس آ گئی ہوں۔ شفا نے ماہر کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر ماہر نے اس کا ہاتھ اس طرح جھٹکا جیسے وہ کوئی دہتا ہوا کوئلہ ہو۔ خاموش ہو جاؤ شفا، تمہاری ہمت کیسے بھی حوریہ کو ذلیل کرنے کی؟ ماہر کی آواز کی گونج سے کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے۔ تم 6 سال پہلے جس آزادی کی تلاش میں مجھے چھوڑ کر گئی تھی، وہ تمہیں مبارک ہو، مگر اب میری زندگی میں تمہاری جگہ صرف ایک کچرے کے ڈھیر جیسی ہے۔ ماہر دہاڑا تھا۔ ماہر نے دراز سے طلاق کے وہ کاغذات نکالے جو برسوں سے اس کے دستخط کی منتظر تھے۔ انہوں نے اس وقت اپنے وکیل سے 2 بار پیپرز بنوائے تھے جب ان کے کام آ چکے تھے۔ تمہیں پیسہ چاہیے تھا نا؟ میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم چاہتی ہو، مگر اسی وقت ان کاغذات پر سائن کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ پیپرز پر اپنے سائن کرتے انہوں نے وہ پیپرز شفا کے سامنے میز پر رکھے۔ شفا نے ماہر کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب ماہر وہ پرانے والا انسان نہیں رہا جسے وہ اپنی انگلیوں پر نجات سکتی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سائن کیے، اپنا پرس اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ماہر نے سکون کا سانس لیا، مگر اصل جنگ ابھی باقی تھی۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنی حوریہ کو واپس لانا تھا۔ حوریہ بارش میں بھیگتی ہوئی اپنی ایک پرانی سہیلی کے ہاسٹل پہنچ گئی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ اب کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے، حوریہ نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ تیسرے دن ہاسٹل کے باہر وہی کالی چمچماتی سیڈان گاڑی آ کر رکی۔ ماہر گاڑی سے اترا۔ اس کا چہرہ ادھرا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خوابی کا پتہ دے رہے تھے۔ ماریا نے خود اسے رابطہ کیا تھا، جس پر اس نے حوریہ کی سہیلی کی منت سماجت کر کے حوریہ سے ملنے کی اجازت لی۔ جب وہ حوریہ کے سامنے پہنچا تو حوریہ نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ اب تو میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، حوریہ نے تنفر سے کہا۔ ماہر خاموشی سے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ بااثر بزنس مین آج ایک عام سے انسان کی طرح اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے حوریہ کے سامنے طلاق کے وہ کاغذات اور اپنی شفا کی علیحدگی کا قانونی ثبوت رکھ دیا۔ حوریہ، میں گناہ گار ہوں کہ میں نے تمہیں وقت پر سب نہیں بتایا۔ مجھے لگا وہ باب ختم ہو چکا ہے، مگر میں غلط تھا۔ آج میں تمہارے سامنے ایک آزاد مرد کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ شفا ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے جا چکی ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ماہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بات کاغذات کی نہیں ہے ماہر صاحب، بات بھروسے کی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، حوریہ مجھے ایک موقع دو، میں دنیا کے سامنے دوبارہ تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کا خواب تم نے اپنی اس ڈائری میں دیکھا تھا۔ میں تمہیں وہ حوریہ بنانا چاہتا ہوں جس کے چہرے پر کبھی دکھ کا سایہ نہ آئے۔ ماہر نے اس کا ہاتھ تھاما اور نہایت عقیدت سے چوما۔ ماہر کے لہجے کی سچائی اور اس کی آنکھوں کی التجا نے حوریہ کے دل کی برف پگھلا دی۔ اسے محسوس کیا کہ ماہر کے بغیر اس کی اپنی زندگی بھی ایک بے جان لاش کی طرح ہے۔ ماہر حوریہ کو دوبارہ اپنے گھر لے کر آیا، مگر اس بار ماحول مختلف تھا۔ پورچ میں رحیم چاہتا پھولوں کے ہار لیے کھڑے تھے۔ ماہر نے حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے گھر کے اندر داخل کیا، مگر اس بار وہ اسے سیدھا اسٹڈی روم میں لے گیا، جہاں اس نے شفا کی تمام تصویریں اور البم جلا کر راکھ کر دیے تھے۔ یہ گھر، یہ جائیداد اور یہ انسان سب تمہارے ہیں حوریہ، ماہر نے اسے اپنی باہوں کے احضار میں لیتے ہوئے کہا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں تھے، ماہر نے حوریہ کے لیے ایک سرپرائز رکھا تھا۔ عمر کا فرق اب بھی ہے حوریہ، مگر اب ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، اب صرف میں ہوں اور تم ہو۔ اس نے وہی سرخ و گلاب حوریہ کے ہاتھوں میں دیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے ماہر کے سینے پر سر رکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ سندل کی خوشبو اب اسے سکون دے رہی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ محبت میں آزمائشیں آتی ہیں، مگر سچی محبت ہر دیوار کو گرا دیتی ہے۔ اس رات ماہر اور حوریہ نے اپنے رشتے کی ایک نئی اور مضبوط بنیاد رکھی، جہاں اب کوئی جھوٹ نہیں تھا، صرف بے پناہ محبت، پیار، ایک دوسرے کے لیے احترام تھا۔ آج فضا میں پہلے جیسی گھٹن نہیں، بلکہ ایک سکون آور قربت تھی۔ شفا کے جانے کے بعد اس گھر کی دیواروں نے جیسے سوکھ کا سانس لیا تھا۔
ماہر نے کمرے کا دروازہ لوک کیا اور پلٹ کر حوریہ کو دیکھا جو بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ ماہر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے حوریہ کے دونوں ہاتھ تھام کر ان پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ حوریہ میری طرف دیکھو۔ ماہر کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو حوریہ کے دل کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ حوریہ نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی تو ماہر کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ ستائش اور جنون پایا۔ تمہیں کھونے کا خیال ہی میری روح فنا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب جب تم واپس آئی ہو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری ادھوری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ ماہر نے کہتے ہوئے حوریہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور دیر تک اسی کی پوروں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتا رہا۔ ماہر نے اسے بازوؤں سے تھام کر کھڑا کیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ حوریہ کا سر ماہر کے چوڑے سینے پر تھا جہاں اس کے دل کی دھڑکن آج غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ ماہر نے اس کی ٹھوڑی کو تھوڑا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کے معصوم چہرے کو جی بھر کر دیکھ سکے۔ ماہر، حوریہ نے شرماتے ہوئے پکارا۔ کہو جانے جہاں۔ ماہر نے شرارت سے اپنی آئیبرو اچکائی اور اپنے چہرے کو اس کے اس قدر قریب لے گیا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کی جلد کو چھونے لگی۔ ماہر نے اپنی انگلیاں حوریہ کے ریشمی بالوں میں پیوست کی اور اسے اپنی طرف مزید کھینچا۔ اس کا ایک ہاتھ حوریہ کی کمر کے گرد تھا جہاں سے وہ اسے اپنے وجود کے ساتھ پیوست کیے ہوئے تھا۔ ماہر نے نہایت نزاکت اور گہری چاہت کے ساتھ حوریہ کے لبوں کا لمس حاصل کیا۔ اس بار اس کے لمس میں تحفظ کی وہ شدت جو حوریہ کو دوام دنیا سے بے نیاز کر رہی تھی۔ اسے لے کر آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ ماہر نے اسے نرمی سے تکیوں کے سہارے لٹایا اور خود اس پر جھک گیا۔ لیمپ کی مدھم روشنی حوریہ کے سراپے کو سہرا رہی تھی، سنہرا بنا رہی تھی۔ ماہر نے اس کی گردن پر جھکتے ایک تڑپا دینے والی تحریر لکھی جسے حوریہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکل گئی اور اس نے بے اختیار ماہر کے کندھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تمہاری یہ مہک اور بارش کا امتزاج مجھے اپنا بھلا دیتا ہے حوریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ وقت یہی رک جائے، نہ کوئی کل ہو نہ کوئی ماضی، بس یہ لمحہ ہو اور تم میری باہوں میں ہو۔ ماہر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جسے حوریہ کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ماہر کا ہاتھ حوریہ کے گالوں سے ہوتا ہوا اس کی کمر تک گیا۔ اسے اپنے جنون کی حدت محسوس کرواتے ہوئے حوریہ نے اپنی آنکھیں موند لی اور خود کو ماہر کے حوالے کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ ماہر کی محبت اس کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں کوئی طوفان اسے چھو نہیں سکتا۔ رات گزرتی رہی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ ماہر نے اس رات حوریہ کو اپنی بے پناہ محبت کے ایسے رنگ دکھائے کہ وہ اپنی تمام تلخیوں کو بھول کر صرف ماہر کی ہو کر رہ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کا شور تھا جو ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو کر ایک نئی زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ حوریہ اور ماہر کی زندگی میں تو سکون آ گیا تھا مگر قدرت کا انصاف ابھی باقی تھا۔ حوریہ کی چچی جو اپنی چالاکیوں پر فخر کر رہی تھی، اس نے اندازہ بھی نہ تھا کہ جس آگ کو انہوں نے دوسروں کے لیے جلایا تھا وہ اب ان کے اپنے گھر کا رخ کرنے والی تھی۔ جس دن حوریہ ماہر کے ساتھ دوبارہ اس کے گھر منتقل ہوئی، اسی شام ماہر نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے حوریہ کے چچا کو ایک قانونی نوٹس بھجوایا۔ چچا جو ایک ڈرپوک انسان تھے اور اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھے، نوٹس دیکھتے ہی بدحواس ہو گئے۔ ماہر نے حوریہ کے والد کی چھوڑی ہوئی اس تمام جائیداد کا حساب مانگ لیا تھا جس پر چچی قابض تھی اور جسے ہڑپ کرنے کے لیے انہوں نے حوریہ کو گھر سے نکالا تھا۔ اگلی صبح محلے کی وہی عورتیں سکینہ اور کلثوم جو چچی کے ساتھ مل کر حوریہ پر آوازیں کس رہی تھی، اب چچی کے گھر کے باہر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ ماہر کی بھیجی ہوئی لیگل ٹیم اور پولیس کی ایک گاڑی وہاں موجود تھی۔ ارے فرزانہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پولیس کیوں آئی ہے؟ سکینہ نے تنزیہ پوچھا۔ اب اس کا رخ چچی کی طرف مڑ چکا تھا۔ چچی کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ہائے، میں لٹ گئی، وہ لڑکی جسے میں نے پالا پوسا آج اسی نے اپنے امیر شوہر کے ساتھ مل کر ہمیں سڑک پر لانے کی ٹھان لی ہے۔ وہ وہی صحن میں بیٹھ کر رونے لگی۔ چچا نے غصے میں آ کر چچی کا بازو پکڑا۔ بس کر دو اب یہ جھوٹے آنسو، تمہاری لالچ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ماہر نے صاف کہہ دیا کہ اگر ہم نے حوریہ کا حق واپس نہ کیا تو ہمیں جیل جانا پڑے گا۔ تم کہتی تھی وہ اسے کبھی نہیں اپنائے گا، مگر دیکھو وہ تو اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہے، چچا نے غصے سے کہا۔ چچی کو اس وقت اپنی ذلت کا احساس ہوا جو محلے کے وہی لوگ جن کے سامنے انہوں نے حوریہ کو رسوا کیا تھا اب ان پر تھو تھو کر رہے تھے۔
وہ عورتیں جو ان کی سہیلی بنی ہوئی تھی اب کہہ رہی تھی بڑی ظالم ہے یہ عورت، یتیم بچے کا حق کھا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اب دیکھو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ چچی کو نہ صرف وہ گھر خالی کرنا پڑا بلکہ انہیں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہونا پڑا جہاں کوئی ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ جس عزت کا ڈنڈورا پیٹتی تھی وہ خاک میں مل چکی تھی۔ دوسری طرف جب حوریہ کو یہ سب پتہ چلا، ماہر میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ برا ہو، تو اس نے ماہر کے سینے پر سر رکھ کر کہا، حوریہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو دوسروں کی چادر اچھالتے ہیں۔ قدرت ایک دن انہیں ننگے پاؤں سڑک پر لے آتی ہے۔ اب تم ان کے بارے میں مت سوچے، اب تمہاری دنیا صرف میں ہوں۔ ماہر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سنجیدگی سے کہا۔ حوریہ نے مسکرا کر ماہر کی باہوں میں پناہ لے لی۔ اب اس کے پاس نہ کوئی کھونے کا ڈر تھا اور نہ ہی ماضی کا کوئی بوجھ۔ رات کی سیاہی اب آہستہ آہستہ سرمئی سپیدے میں بدل رہی تھی، مگر کمرے میں اب بھی ایک مخملی سکون اور قربت کا احساس رچا ہوا تھا۔ ماہر کے بیڈ روم کی بڑی بالکونی کے دروازے کھلے تھے جہاں سے بارش کے بعد کی بھینی بھینی خوشبو اور سندل کی مہک آپس میں گتم گت ہو کر ایک سحر انگیز فضا بنا رہی تھی۔ حوریہ ماہر کے مضبوط بازوؤں کے احسان میں اس کے سینے پر سر ٹکائے لیٹی تھی، جیسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ اسے مل گئی ہو۔ ماہر کا ہاتھ مسلسل اس کے ریشمی بالوں میں الجھا ہوا تھا، کبھی وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا تو کبھی اس کے ہاتھ کی پوروں کو اپنے لبوں سے چھوتا۔ حوریہ تم جانتی ہو آج سے پہلے یہ گھر میرے لیے صرف ایک عمارت تھا جہاں میں تھکا ہارا آتا تھا اور فائلیں دیکھ کر سو جاتا تھا، مگر اب یہ میرا ٹھکانہ ہے کیونکہ جہاں تم ہو۔ ماہر نے نہایت دھیمی اور ریشمی آواز مجھ سے پکارا، جس میں ایک فاتحانہ سکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو بس اسٹاپ پر تھا، بلکہ اب وہاں بے پناہ محبت اور اعتبار کی چمک تھی۔ اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس طوفان میں تنہا بہہ جاؤں گی، مگر آپ نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے جینا سکھا دیا۔ حوریہ نے اپنی نیچی نظریں اٹھا کر ماہر کے باروب چہرے کو دیکھا۔ اب تمہاری ڈائری کے ہر صفحے پر صرف میری محبت کے رنگ ہوں گے، اب تمہیں کوئی خواب ادھورا نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ماہر نے شرارت سے کہتے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ ان کے درمیان موجود ہر فاصلہ مٹ چکا تھا۔ اس نے جھک کر حوریہ کے لبوں پر کفل لگایا تھا جو ان کے اس نئے سفر کا باقاعدہ آغاز تھا۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو رہی تھی جو ایک نئی صبح کی نوید تھی۔ حوریہ نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اسے احساس ہوا کہ عمر کا فرق تو صرف ایک عدد تھا، اصل طاقت تو اس بھروسے اور تپش میں تھی جو ماہر کے وجود سے اسے مل رہی تھی۔ کمرے کے گوشوں میں لیمپ کی مدھم روشنی اب صبح کے اجالے میں ضم ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک ایسی داستان کا حصہ تھے جس کا کوئی اختتام نہیں تھا، صرف ایک لافانی محبت تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔